السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو آل آف یو آن مائی یوٹیوب چینل. ہم حاضر ہوئے ہیں آج ایک نئی لٹریری ڈیوائس کے ساتھ. انگلش لٹریچر کے اندر سب سے زیادہ یوز ہونے والی جو لٹریری ڈیوائسز اور فگر آف اسپیچ ہیں ان میں سے ایک ایلوین بھی ہے. آج ہم ایلوین کو پڑھیں گے اور بہت اچھی طرح اس کو سمجھیں گے. سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم ایلوین ورڈ کی ایٹمولوجی دیکھیں گے، یعنی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم پھر اس کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے. The word allusion comes from the late Latin alluio, meaning a play on words or game. It is a derivative of the Latin word alluder, meaning to play around or to refer to mockingly. In English, it means an indirect reference. یہ اس کی ایٹمولوجی ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی روٹ ہے، اس کی بیس ہے، یعنی کہاں سے یہ ورڈ آیا. تو جو ایلوین ورڈ ہے یہ لیٹن لینگویج سے سفر کر کے انگلش میں آیا ہے. لیٹ لیٹن یعنی قدیم لاطینی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب لاطینی زبان میں ہوتا ہے لفظوں کے ساتھ یا لفظوں کے اوپر کھیلنا یا لفظوں کی گیم. اسی طرح اب ٹو پلے اراؤنڈ یا ٹو ریفر ٹو موکنگلی مطلب ٹو ریفر سم تھنگ، کسی چیز کی طرف حوالہ. تو انگلش کے اندر جب یہ لفظ سفر کر کے آیا تو اس کا معنی تبدیل ہو گیا. تو اس کا معنی جب انگلش میں اس کا میننگ ہے این انڈائریکٹ ریفرنس. انڈائریکٹ ریفرنس یعنی کسی بات کا حوالہ، کسی بات کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات کرنا. اب پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. An allusion is a figure of speech, literary and poetical device. It gives a indirect references to a person, place, thing, event or idea of historical, cultural, literary or political significance. It indirectly gives insight to something else. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایلوین ایک ایسا فگر آف سپیچ یا ایک ایسا لٹریری آلہ ہے کہ جو کسی بات کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ حوالہ کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص واقعہ یا کسی خاص آئیڈیا کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی ہسٹوریکل چیز کا یا کلچرل یا پولیٹیکل، یعنی کسی بھی چیز کا وہ حوالہ ہو سکتا ہے. اور یعنی کہ سمجھنے کے طور پہ، مثال کے طور پہ اب دیکھیں کوئی بندہ کسی سے ایک دن ملا، اس نے اس کو کوئی چیز دی، 3-4 دن کے بعد بندہ وہ پھر اس کو ملتا ہے، تو وہ جب اس سے ملتا ہے تو اس کو یاد کروانے کے لیے ایک بار پھر اپنی بات کو اس کو بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں دن تمہیں فلاں چیز دی تھی. تو یہ جو اس کا اشارہ کرنا ہے یہ انڈائریکٹ ریفرنس کہلاتا ہے. اس کو ایلوجن کہتے ہیں. اب وہ اشارہ کسی بھی چیز کی طرف ہو سکتا ہے، کوئی خاص چیز، کوئی ہسٹوریکل چیز، کوئی پولیٹیکل چیز، کسی بھی قسم کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ کہلاتی ہے ایلوجن، یعنی کسی بھی چیز کی طرف انڈائریکٹ ریفرنس، یعنی کسی چیز کی طرف حوالہ، کسی چیز کا حوالہ دینا. اب اس کے بعد مزید اس کی ایکسپلین اس کو کرتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ ڈسکرائب ان ڈیٹیل دا پرسن اور تھنگ ٹو وچ اٹ ریفرز. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اٹ از جسٹ اے پاسنگ کمنٹ اینڈ دا رائٹر ایکسپیکٹس دا ریڈر ٹو پوزیس انف نالج ٹو اسپاٹ دا ایلوژن اینڈ گریسپ اٹس امپورٹنس ان اے ٹیکسٹ. اٹ ہیلپس ٹو ایکسپلین دا کرنٹ اور آن گوئنگ سچویشن اور آئیڈیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. ایلوژن کا مطلب پوری بات کو کھولنا نہیں ہوتا، بلکہ اس پوری بات کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرنا ہوتا ہے تاکہ بات سننے والا اشارے کے ساتھ اس پوری بات کو سمجھ جائے. لٹریچر کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ
پچھلی ہسٹوریکل خاص کر زیادہ یا امیجنری چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یا پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف یا پاسٹ گزری ہوئی چیزوں کی طرف زیادہ تر جو ہے وہ ایلوژن کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، یا انڈائریکٹ ریفرنس دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایلوژن ہے یہ کسی بات کو مکمل بیان نہیں کرنا ہوتا، مکمل ڈسکرائب کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کسی بات کی طرف چھوٹا سا اشارہ کرنا، تاکہ جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا ہے وہ بات کو اشارے کے ساتھ ہی سمجھ جائے، تو اس کو ایلوژن کہتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اس کا کنسیپٹ ہے۔ اب آخر میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایلوژن، یعنی اگر لٹریچر کے اندر اگر کسی چیز ماضی کی کسی چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کسی پولیٹیکل کسی ہسٹوریکل چیز کا، جگہ کا، یا کسی شخص کا، یا کسی اور ایسی چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو اس چیز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو ایکسپلین دا کرنٹ اور آن گوئنگ سچویشن اور آئیڈیا، یعنی یہ بات کی اچھی طرح وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو مزید مثال کے ساتھ اس کو واضح کیا جا سکتا ہے، اور مثال کے ساتھ بہت اچھی طرح چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ہم اگزامپل دیکھیں گے کہ ڈونٹ ایکٹ لائک اے رومیو ان فرنٹ آف ہر۔ رومیو از اے ریفرنس ٹو شیکسپیئرز رومیو، اے پیشنیٹ لور آف جولیٹ ان رومیو اینڈ جولیٹ۔ اب شیکسپیئر کا جو رومیو اینڈ جولیٹ ہے بہت ہی فیمس ہے، اس کے اندر یہ ایک لائن ہے کہ ڈونٹ ایکٹ لائک اے رومیو ان فرنٹ آف ہر، کہ رومیو کی طرح اس کے سامنے جو ہے وہ ایکٹ نہ کرو، یعنی اس کے سامنے اس کی نقل نہ اتارو یا ویسا کام نہ کرو۔ اب یہ جو رومیو کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک خاص ہیرو رومیو اینڈ جولیٹ جو اس ڈرامے کے جو ہیرو ہیں، اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ اشارہ کرنا یا اس کا نام لینا یہ ایلوژن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، ہائی گائز ہو دا نیو نیوٹن آف آور کلاس از۔ بڑا دلچسپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹن مینس اے جینیس اسٹوڈنٹ alludes ٹو اے فیمس سائنٹسٹ اساک نیوٹن، یعنی اس کا مطلب یہ اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، کوئی ایک اسکول ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی بندہ اوپر سے آتا ہے چیکنگ کے لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اسکول کی پروگرس کیا ہے یا آپ کے کالج کی پروگرس کیا ہے، تو وہ آتے ہی اگر آپ سے سوال کرے کہ ہو دا نیوٹن آف آور اسکول یا ہو دا نیوٹن آف یور اسکول از، آپ کے اسکول کا نیوٹن کون ہے۔ اب نیوٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن کسی کا نام ہوگا، کسی خاص اسپیشل اسٹوڈنٹ کا نام نہیں ہوگا نیوٹن۔ نیوٹن کا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے ایک سائنٹسٹ نیوٹن گزر چکا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جتنا وہ انٹیلیجنٹ تھا، آپ میں سے اتنا انٹیلیجنٹ کون ہے، آپ کے اسکول میں اتنا انٹیلیجنٹ بچہ کون ہے۔ یعنی اس میں یہ ایلوژن ہے کہ جتنا نیوٹن بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اس کی طرح انٹیلیجنٹ آپ کی کلاس میں کون ہے، یہ انٹیلیجنس کی طرف اس کی ایلوژن ہے، تو اس چیز کو ایلوژن کہتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ لاسٹ میں ایک مرتبہ پھر سمجھ لیتے ہیں کہ ایلوژن ایک ایسا انڈائریکٹ ریفرنس ہوتا ہے کہ جو کسی خاص جگہ، چیز، پرسن یا ہسٹوریکل کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لٹریچر کے اندر استعمال ہوتا ہے، پوئٹری کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور باقی پروز ناول وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔